ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں آواز اٹھانے والی برطانوی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کی رکن اور آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار کشمیر کی سربراہ ڈیبی ابراہیمز کو امیگریشن حکام نے بغیر کوئی وجہ بتائے دہلی ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا ہے۔ کشمیر کونسل ای یو کے چیئرمین علی رضا سید نے اس پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل جماعتی کشمیر پارلیمانی گروپ کی سربراہ کے ساتھ ناروا سلوک کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ بھارتی حکام مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا غیر شائستہ اور اخلاق سے عاری رویہ اپنا رہے ہیں۔ بھارت نے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی جانب سے کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی پیشکش کو ایک مرتبہ پھر رد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل نے واضح طور پر کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ سیکرٹری جنرل کے بیان کے بعد اپنی سفارتی مہم کو مزید تیز کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے انٹرنیٹ کی مکمل معطلی کے باوجود کشمیری نوجوانوں کے خلاف سوشل میڈیا کے استعمال کے مضحکہ خیز الزام پر مقدمات درج کیے ہیں۔ بھارت کی انتہا پسند مودی حکومت نے آئین کی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں انتخابی حلقوں کی نئی حد بندی کے نام پر جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی بربریت کے خلاف بولنے والی برطانوی رکن پارلیمنٹ اور مقبوضہ کشمیر کے لیے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کی چیئر پرسن ڈیبی ابراہیمز کو بھارت پہنچنے پر راشٹریہ سیوک سنگھ کے ایجنڈے پر عمل پیرا مودی حکومت نے ذلت آمیز سلوک کا نشانہ بنایا اور ویزا مسترد کرتے ہوئے انہیں واپس برطانیہ ڈیپورٹ کر دیا۔ اس حوالے سے برطانوی رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت میں ان کے ساتھ ایک مجرم جیسا سلوک کیا گیا۔ واضح رہے کہ ڈیبی ابراہیم مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد اس کے خلاف کھل کر بات کرتی رہی ہے۔ وہ اکثر مظلوم کشمیروں کی حالت زار کے بارے میں لکھتی رہتی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 اور 35A کی شک کو ختم کرتے ہوئے فسطائیت، فاشزم اور جبر و استبداد کی ایک نئی بنیاد رکھ دی اور اہل کشمیر کے بنیادی انسانی، مذہبی، سیاسی، لسانی اور اخلاقی حقوق کے تمام دروازے بند کر دیے۔ ستم بالائے ستم مستقل کرفیو عائد کرتے ہوئے 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو ان کے اپنے ہی گھروں میں قید کر دیا۔ وادی کشمیر جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے، 198 دن گزر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ عالمی امن کے لیے ضروری ہے کہ بھارت سامراج کو کشمیریوں اور بھارت میں رہنے والے مظلوم اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مظالم سے روکا جائے۔